ہم نے فرمایا اے میرے غلاموں، ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ اس بچے نے، میرا حسین جا رہا تھا، حسین کے قدم جہاں پر لگے اس جگہ سے اس بچے نے خاک اٹھائی، اپنے چہرے پہ ملی، اپنے سر پہ ملی۔ اس دن سے مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے۔ سن لو، کل جب قیامت کا دن ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا، صرف اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ پاک سے کربلا تک کا امام پاک کا سفر، اس سلسلے میں آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہیں پارٹ 2 کے ساتھ۔ اس میں انشاءاللہ ہم امام پاک کی ولادت کے کچھ واقعات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم بڑے بھائی کی طرح حضرت امام حسن پاک کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال محبت تھی۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں حضرت امام حسن اور حسین سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی جوانوں کے سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے، حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو پھولوں کی طرح سونگھتے اور سینے سے لپٹاتے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، ایک روز حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بڑی پریشان تھی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک بڑا ہی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دریافت فرمایا تو کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، چچی آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ ام فضل فرماتی ہیں، میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، میں نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مبارک گود میں ہیں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ ام فضل کہتی ہے، میں نے کہا اس کو، امام حسین کی طرف اشارہ کیا تو حضور نے فرمایا، ہاں میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائی گئی ہے۔ تو دوستو، حضرت امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی۔ ابھی شیر خوارگی کے ایام ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام فضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ علی مرتضی شیر خدا نے اپنے دل بند جگر پیوند کو
خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے۔ اس کے رتبہ کی کیا ہی نہایت، جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیا اندازہ۔ اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر بھی پہنچی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمہ رحمت سے اشکوں کے موتی برس دیے ہوں گے۔ اس خبر نے صحابہ کبار جان نثاران اہل بیت کے دل ہلا دیے۔ اس درد کی لذت علی مرتضی شیر خدا کے دل سے پوچھئے۔ صدق و صفا کی امتحان گاہ میں سنت خلیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک زیر قدم پا پر قربان، جس کے دل کا ٹکڑا نازنین لاڈلوں کا پالا سینے سے لگا کر محبت سے جس کی پرورش کی، محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پتلے کو دیکھتی ہیں اور وہ اپنے سرور آفرین تبسم سے دل ربائی کرتا ہے، ہمک ہمک کر محبت کے سمندر میں تلاطم پیدا کرتا ہے۔ جب یہ شہزادہ سیدہ طیبہ کی گود میں کھیل رہا ہوگا، جب اپنی میٹھی میٹھی اداؤں سے آپ کی وہ شفقت مادری کو جوش دلاتا ہوگا، اور عین اس وقت جب سیدہ کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر پیش ہو جاتا ہوگا تو سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ امام کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں پر سوچنے والی ایک بات ہے، حضور علیہ السلام کو بھی پتا ہے، سیدہ بھی جانتی ہیں، مولا کائنات بھی جانتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ تو رحمت عالمیان ہیں، آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ کی شان بڑی ہے، آپ دعا کریں کہ امام حسین پر یہ جو امتحان آنا ہے یہ ٹل جائے، یہ نہ آئے، نہ کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ امام حسین کی پرورش ایسی کی، تربیت ایسی کی کہ جناب جب امتحان کا وقت آیا تو میرے امام جو ہے وہ ثابت قدم رہے، میرے امام کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائے۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کیے جانے کی جگہ کی مٹی دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ مٹی دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں، کسی میں بارش کے فرشتے کی خبر دینے کا تذکرہ ہے، کسی میں ام سلمہ کو وہ خاک کربلا دکھانے کا وہ ذکر موجود ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے بات مشہور ہو چکی تھی کہ امام علی مقام کو اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں رہا تھا، اور اہل بیت اطہار بھی سارے جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وہ امام ہیں کہ آپ کا بچپن ہے اور آپ حضرت امام حسن حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ایک عربی ایک ہرنی کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، تو حضور نے وہ بچہ ہرنی کا امام حسن کو دیا، امام حسن وہ ہرنی کا بچہ لے کر چلے گئے، تو امام حسین نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی جان آپ نے یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نانا جان نے دیا ہے۔ اب امام حسین دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر
تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ہرنی کا بچہ دیا جائے۔ بچہ تو ایک تھا جو امام حسن لے گئے، اب قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے، قریب تھا امام حسین رو پڑتے۔ اللہ کے حکم سے ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور اللہ کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں بول کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، امام حسین آپ سے ہرنی کا بچہ مانگ رہے تھے۔ تو قریب تھا یہ رو پڑتے، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں حکم خدا سے اپنا دوسرا بچہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں کہ امام حسین کو یہ دے دیجئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں وہ حسین کہ جن کا رونا تڑپنا حضور علیہ السلام کو گوارا نہیں، جن کا رونا تڑپنا اللہ عز و جل کو گوارا نہیں، اللہ نے حکم دیا، ہرنی اپنا بچہ لے کر آ گئی۔ کس طرح ظلم و ستم کے ساتھ ان امام حسین کو اور آپ کے رفقا کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بیٹوں کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کس طرح بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ امام علی مقام سے دشمنی حضور علیہ السلام سے دشمنی ہے، اور جس نے امام علی مقام سے محبت کی اس نے گویا حضور علیہ السلام سے محبت کی۔ ہاں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ پاک کی گلی سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ کی جماعت بھی جا رہی ہے۔ حضور نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، حضور نے ایک بچے کو دیکھا، حضور نے اسے اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگایا، حضور نے پیار کیا، بڑی شفقت کی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس بچے پر اس طرح اس قدر محبت اور شفقت کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ اس بچے نے، میرا حسین جا رہا تھا، حسین کے قدم جہاں پر لگے اس جگہ سے اس بچے نے خاک اٹھائی، اپنے چہرے پہ ملی، اپنے سر پہ ملی۔ اس دن سے مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے۔ سن لو، کل جب قیامت کا دن ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا، صرف اس کی سفارش نہیں کروں گا بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی سفارش کروں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھو امام علی مقام سے محبت کرنے والے سے حضور کتنی محبت کرتے ہیں، اور امام علی مقام کا جن کے دل میں بغض ہے اور جنہوں نے امام علی مقام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، انہیں حضور علیہ السلام کی کس قدر ناراضگی مول لی ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کے محبین میں رکھے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اہل بیت پاک کے محب رکھے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو اس واقعے کو مزید اگلے پارٹ 3 میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔